لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 15 کا پہلا جز آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، اے مسلمانوں، ان قریب حدیبیہ کے سفر سے پیچھے رہ جانے والے کہیں گے جب کہ تم غنیمتیں حاصل کرنے کے لیے جاؤ گے، کیا کہیں گے؟ ذرونا نتبعکم، ہمیں چھوڑو، ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے، لیکن تم نے انہیں اپنے ساتھ نہیں لے جانا۔ کیوں؟ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بات کو تبدیل کر دیں۔ اس سے ماقبل آیات کریمہ میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی کہ حدیبیہ کے سفر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحابہ کرام کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ تم بغیر عمرہ کیے اپنا احرام کھول دو اور واپس ہم نے مدینہ طیبہ کی طرف جانا ہے، تو قربان جاؤں صحابہ کرام پر کہ جنہوں نے جان نثاری کا مظاہرہ فرمایا اور جذبہ اطاعت کا اظہار فرمایا اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کو ان کی یہ ادا بڑی پسند آئی، تو جہاں اللہ کریم نے اس صلح حدیبیہ کو تمہید قرار دیا ہے فتح مکہ کے لیے، تو وہاں اللہ کریم نے صحابہ کرام کو اس بات کی خوشخبری بھی سنائی کہ تمہیں مکہ فتح ہونے سے پہلے ایک اور فتح عطا کی جائے گی، اور مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ اس فتح سے مراد ہے فتح خیبر۔ چنانچہ 7 ہجری میں اللہ رب العالمین نے خیبر کو فتح فرمایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بہت سارا مال غنیمت بھی حاصل ہوا، اس لیے کہ یہودیوں کے پاس سونا چاندی کے ڈھیر تھے، بڑے بڑے محلات ان کے قلعے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو بہت بڑا مال غنیمت عطا فرمایا۔ تو یہیں اللہ کریم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ میرا پیغمبر، آج جو منافق آپ کے ساتھ حدیبیہ کے سفر میں نہیں ہے، جب تم خیبر کی طرف جانے لگو گے صحابہ کرام کے ساتھ، تو اس وقت یہ منافق تمہارے آگے آ کے کھڑے ہوں گے اور یہ کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو، اس لیے کہ صلح حدیبیہ میں جب اللہ کی مدد کو انہوں نے دیکھ لیا، اب ان کو پتہ چل جائے گا کہ خیبر میں ان کو فتح ضرور ہوگی، یہودیوں سے مسلمان ضرور جیتیں گے، تو یہ مال غنیمت کی لالچ میں تمہارے ساتھ جانا چاہیں گے، لیکن میرا پیغمبر آپ نے ان منافقین کو اپنے ساتھ نہیں لے جانا۔ اب جب اللہ کو یہ بات منظور نہیں تھی کہ منافقین لوگ پیچھے رہ جانے والے وہ ان لوگوں کے ساتھ فتح خیبر کی طرف جائیں کہ جو پہلے صلح حدیبیہ میں تھے، حدیبیہ کے سفر میں تھے، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا مجال تھی یا صحابہ کی کیا مجال تھی کہ جس اللہ کو جو بات منظور نہ ہو تو منافقین کو کیسے ساتھ لے جا سکتے تھے؟ اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ میرا پیغمبر، جب آپ غنیمتیں حاصل کرنے کے لیے یعنی خیبر کو فتح کرنے کے لیے جائیں گے اور وہاں پر آپ کو بہت سارا مال غنیمت ملے گا، تو یہ منافق آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو، ہم بھی جہاد میں جانا چاہتے ہیں۔ تو مقصد ان کا جہاد نہیں ہوگا، مقصد مال غنیمت ہوگا، سونا چاندی ہوگا، تو میرا پیغمبر آپ نے انہیں اپنے ساتھ نہیں لے جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی بات کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ کی بات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ قل، میرا پیغمبر آپ کہہ دیجئے، لن تتبعونا، تم ہمارے ساتھ ہرگز نہیں آؤ گے، کذالکم قال اللہ من قبل، اسی طرح کی بات اللہ نے اس سے پہلے فرما رکھی ہے، یعنی اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے پہلے سے بتا دیا تھا کہ یوں منافق آئیں گے تمہارے ساتھ فتح خیبر کی طرف جانے کے لیے، لیکن تم نے انہیں اپنے ساتھ نہیں لے کے جانا۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پیچھے پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ بات ذکر نہیں فرمائی کہ
کہ منافق فتح خیبر کی طرف تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں گے اور تم نے منافقین کو نہیں لے جانا، پورے قرآن میں اللہ نے کہیں بھی ذکر نہیں فرمائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو احکامات قرآن کے ذریعے عطا فرمائے ہیں تو بہت ساری باتیں ایسی بھی تھی جو اللہ نے بغیر قرآن کے اللہ کے نبی کی طرف وحی کی، اور وہ بھی شریعت کے احکامات شمار کیے جاتے ہیں، جیسا کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے بغیر وحی قرآن کے اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی کیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح قرآن حجت ہے اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی حجت ہے۔ آج منکرین حدیث بڑے زور و شور سے کہتے ہیں کہ حدیث کا کوئی ثبوت نہیں ہے، معاذ اللہ اس حدیث کو نقل کرنے والے تو صحابہ ہیں، معاذ اللہ یہ حدیث تو اللہ کے نبی کی باتیں ہیں، یہ ہمارے لیے کوئی حجت نہیں، ہمارے لیے حجت ہے تو صرف قرآن ہے۔ تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ آیت کریمہ اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ نے اس بات کو قرآن میں ذکر نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود صحابہ نے اس پر عمل کیا، اللہ کے نبی نے اس پر عمل کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن بھی عمل کرنے کے لیے ہے اور نبی کا پیغام بھی، نبی کی حدیث بھی وہ عمل کرنے کے لیے ہے۔ فَسَيَقُولُونَ، پھر یہ منافق لوگ کہیں گے، بَلْ تَحْسُدُونَنَا، اے مسلمانوں تم ہم سے حسد کرتے ہو، یعنی تم انہیں جب اپنے ساتھ نہیں لے کے جاؤ گے تو یہ تمہارے اوپر الزام لگائیں گے کہ تم ہم سے جلتے ہو، تم ہمیں اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تو تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی مال غنیمت میں ہمیں حصہ نہیں لینے دیتے۔ بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، بلکہ یہ منافقین نہیں سمجھتے مگر تھوڑی سی بات۔ میرا پیغمبر آپ کہہ دیجئے للمخلفین من الاعراب، ان دیہاتی پیچھے رہ جانے والے منافقین سے، ستدعون الی قوم، ان قریب تمہیں ایسی قوم کے ساتھ لڑنے کے لیے بلایا جائے گا، الی باس شدید، جو سخت جنگجو قوم ہوگی، تقاتلونہم، تم ان کے ساتھ لڑتے رہو گے، او یسلمون، یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، یعنی جب تک وہ مسلمان نہیں ہوتے تم ان کے ساتھ جہاد کرتے رہو گے۔ فَإِن تُطِيعُوا، اگر تم نے جہاد کیا، اللہ کی اطاعت کی، تو اللہ تعالیٰ تمہارا یہ گناہ معاف کر دیں گے منافقت والا۔ یؤتکم اللہ اجرا حسنا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم نے پھر بھی منہ موڑا، کما تولیتم من قبل، جیسے تم نے حدیبیہ کے سفر میں منہ موڑا تھا، یعذبکم عذابا علیما، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دیں گے۔ مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے اس غزوے کے بعد، یعنی غزوہ خیبر کے بعد جتنی بھی بڑی بڑی جنگیں ہوئیں ان تمام کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ پھر تم نے ان دیہاتیوں کو بلانا ہے، اگر یہ جنگ کرنے کے لیے آ جائیں گے تو میں ان کے منافقت والے گناہ کو معاف کر کے انہیں جہاد والا اجر عطا کروں گا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور میں، حضرت صدیق اکبر نے اپنے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دیہاتیوں کی طرف پیغام بھیجا تھا کہ آؤ تم جہاد کی طرف۔ اب ان میں سے بہت سارے منافق ایسے تھے کہ جنہوں نے اس وقت توبہ کی اور مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شرکت کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول بھی فرما دیا، اور وہ جو منافقت والا ان کا گناہ تھا اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے فضل اور کرم سے معاف بھی فرما دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں ان سے وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق۔